ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، اور اگر ایمان نہ ملے تو نبی کا بیٹا کہلانے والا بھی کشتی میں سوار کیے جانے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ نبی کے ہاتھوں کی خود کی بنائی ہوئی کشتی میں نبی کے اس بیٹے کو شامل نہیں کیا جاتا، سوار نہیں کیا جاتا جو نبی پر ایمان نہ لائے۔ آپ غور فرمائیں، اسلام میں اس سے ایمان کی کتنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ایمان نصیب ہو جائے تو فرعون کی بیوی بھی جنت میں جائے، جس کا شوہر پکا جہنمی، اور اس نے خدا ہونے کا اعلان کیا، لیکن وہ شخص جس نے خدا ہونے کا اعلان کیا اگر اس کی بیوی کو ایمان نصیب ہو جائے تو آسیہ جنتی بنتی نظر آتی ہے، اور اگر نبی کی بیوی کو ایمان نصیب نہ ہو تو حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جہنم کے اندر داخل کی جائے گی۔ اس سے ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایمان ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ یہی ایمان ہے جو ہمیں دنیا میں سرخرو کرے گا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے ہی ہے کہ ان کی موت اتنی آسانی سے ہوگی انشاءاللہ جیسے کسی مشکیزے سے پانی ٹپکتا ہے، پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے بغیر کسی تکلف کے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے ایک مومن صالح کی روح نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، ایمان کی بنیاد پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ایمان بڑی عظیم چیز ہے، ایمان بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے تو اسلام دشمن طاقتیں ہر طرح سے ایمان والوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے، انسان پریشان ہو تو اللہ اکبر اپنے گرگوں کو ہمارے درمیان بھیجا جاتا ہے تاکہ ہماری ذہن سازی کی جائے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! یہاں چلو تمہاری بگڑی بن جائے گی، وہاں چلو تمہارا کام بن جائے گا، اور بہت سارے بڑے شہروں میں جا رہا ہے اور نتائج یہ ہیں، کوئی طبیعت کو لے کر، کوئی بے چینی کو لے کر، کوئی بے قراری کو لے کر مسلمان ہو کر معاذ اللہ کوئی جو عیسائیوں کے چرچوں کی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی بت خانوں کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا اللہ اکبر اس صحت پر لعنت ہو جو ایمان دے کر کے نصیب ہو جائے، اس دولت پر لعنت ہو جو ایمان بیچ کر کے ملے، اللہ اکبر، بلکہ اس زندگی پر بھی لعنت ہے اللہ اکبر جو ایمان کو کا سودا کر کے ملے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ایمان اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، سکون کی دولت ہو یا مال کی دولت ہو یا زندگی کی دولت ہو، کوئی نعمت ہو، یہ سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ نعمتوں کو اللہ اکبر حاصل کرنے کے لیے ہمیں کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ عورتوں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہے، اللہ اکبر بت خانوں کی طرف چلو تمہارا کام بن جائے گا، گرجوں کی طرف چلو تمہارا کام بن جائے گا، جادوگروں کی طرف چلو تمہارا کام بن جائے گا۔ یاد اچھی طرح سے رکھنا، ایمان وہ عظیم نعمت ہے، ایمان والا کتنا ہی کمزور عمل والا ہو جائے مگر اس کا رشتہ اللہ رب العزت سے باقی رہتا ہے ایمان کی بنیاد پر، رسول اعظم سے باقی رہتا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھو ایمان والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے گنہگار ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے مجرم ہو، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا
جب کوئی نیک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ایک مرتبہ لبیک فرماتا ہے، اور جب کوئی گنہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 3 مرتبہ لبیک فرماتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو بتایا گیا جب نیک پکارتا ہے تو گوشے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں عمل والا ہوں، اس لیے ایک بار لبیک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب گنہگار پکارتا ہے، فرمایا گیا کہ گنہگار کو تو صرف یہی خیال رہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ اس کا مکمل بھروسہ، اس کا مکمل یقین، اس کا مکمل اعتماد اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، ایمان کی دولت بڑی عظیم چیز ہے، اسلام کی دولت بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے فرمایا ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جمع کثرت کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ان پر فرشتوں کی جماعت آتی ہے، 1-2 فرشتے نہیں آتے بلکہ کثرت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، اور آ کر کے وہ مومن یا وہ مومنہ جس نے اسلام پر ڈٹ گئے ہیں، جس نے اسلام پر استقامت حاصل کی ہے، استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ اکبر، جب وہ دین پہ ڈٹ جاتے ہیں تو فرشتوں سے انہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں موت کے وقت اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم مت کرنا، خوف مت کرنا، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی موت سے پہلے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت ملک الموت اس کو سلام کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کیا ہو گیا؟ شادیوں کے لیے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دولت کے لیے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لوگ صحت کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، علاج اور معالجے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آئیے میں آخر میں صرف اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، آخر میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، آپ نے دیکھا ہمارے پاس تو کچھ بھی مسائل نہیں ہے، ہم مسائل سے، چھوٹے چھوٹے مسائل سے گھبرا کر ایمان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ، ایمان چھوڑنے کا سوچتے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر، جو ایمان جس کے ہاتھوں سے چلا گیا اسے کہیں پناہ نہیں ملے گی، اسے کہیں امان نہیں ملے گی، اس لیے کہ اتنا خوبصورت مذہب ہے کہاں، اتنا سچا مذہب ہے کہاں؟ یہی تو ایک مذہب ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، سچا مذہب صرف اسلام ہے۔ اسلام ہی دے کر کے اللہ راضی ہوا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام دے کر کے تم سے راضی ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزو، آئیے صحابیات کو کتنی اذیت دی گئی ان کا ایمان چھیننے کے لیے۔ آج ایمان چھیننے کے لیے سیریلوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، آج ایمان چھیننے کے لیے فلموں کا سہارا لیا جا رہا ہے، آج ایمان چھیننے کے لیے رشتوں کی لالچ دی جا رہی ہے، آسائشوں کی لالچ دی جا رہی ہے، ایمان چھیننے کے لیے دولت کی ریل پیل دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مگر وہ صحابیات جنہوں نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا تھا، انہیں کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں کتنی لالچ بھی دی گئی، مگر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا، اسلام چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یاد رکھنا، دنیا کی آرائش کچھ نہیں ہے، دنیا کی زیبائش کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال و منال کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک دن سب ختم ہونے والا ہے،
یہ بے وفا دنیا جس سے ہم بہت جلد رخصت ہوں گے. اللہ اکبر. ہزاروں اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھنے والی میری بہنوں، درجنوں میتوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھنے والی میری بہنوں، کیا تمہیں نہیں پتا مالدار بھی مرتے ہیں، بادشاہ بھی مرتے ہیں، تاجدار بھی مرتے ہیں، آقا بھی مرتے ہیں، غلام بھی مرتے ہیں، مزدور بھی مرتے ہیں. بتاؤ کیا آج تک کوئی دولت مند اپنے ساتھ دولت لے گیا ہے؟ آج تک کوئی ڈگری والا اپنے ساتھ ڈگری لے گیا ہے؟ قبر میں نہ کوئی ڈگری ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی دولت ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی مال ساتھ جاتا ہے، نہ کوئی لباس ساتھ جاتا ہے. وہاں کچھ ساتھ نہیں جاتا. اگر قبر میں کوئی ڈگری ساتھ جاتی ہے تو ایمان کی ڈگری ساتھ جاتی ہے. اور جس کے پاس ایمان موجود ہے، میرے امام فرماتے ہیں ایمان والوں کی نکیرین بھی تعظیم کرتے ہیں. جو رسول اللہ سے وفا کرے، امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا سرمایہ ایمان بہت عظیم دولت ہے. لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں انسان مقدر کا سکندر ہے. ہم کہتے ہیں اگر سکندر حیات ہوتا تو ہم اس کو پکڑ کر کہتے کہ تو ہمارے مقدر پہ ناز کر، تو ہمارے مقدر پہ رشک کر. اس لیے کہ سکندر وہ ہے جس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی، جب وہ مرا تو ہاتھ جنازے میں خالی لے کر کے گیا. مگر الحمدللہ ہم وہ ہیں، ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے، ہمارے مقدر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھ لیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.